السلام علیکم۔ ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد نے تحقیق کے متعلق بتایا ہے کہ ذوالقرنین دراصل ایران کے بادشاہ کیخسرو اول تھے۔ قرآن شریف میں ان کا واقعہ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 83 تا 99 موجود ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں دنیا جہان کا مال و متاع اور حکومت عطا کی تھی۔ پھر انہوں نے ایک سفر کا سامان کیا، یعنی جنگی مہم، یعنی فتح کی مہم کا، ایک لشکر کا سامان کیا۔ تو فتح کرتے کرتے وہ مغرب کی انتہائی سطح پر پہنچ گئے، یعنی جو بالکل مغرب کی سمت انتہائی آبادی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سورج کو اس طرح دیکھا کہ وہ جیسے دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں انہوں نے قوم دیکھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا ہے کہ یہ قوم کے متعلق آپ کو پورا اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان سے جنگ کر کے قتل کریں، قیدی بنائیں یا معاف کر دیں۔ تو حضرت جناب ذوالقرنین نے یہ اعلان کیا کہ جو سرکشی کرے گا ہم اس سے تو جنگ کریں گے اور اس کو شدید سزا دیں گے، لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اور نیک کام کرے گا ہم اس کے بارے میں نرم روش اختیار کریں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ پھر ایک مہم میں لگے اور انہوں نے مشرق کی سمت ایک سفر اختیار کیا۔ یہاں انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل عین سورج کی شعاؤں کی زد میں رہتے تھے، بالکل میدانوں میں رہتے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا نہ لباس تھا، بالکل سورج کی شعائیں براہ راست ان پر پڑتی تھیں، تو اور کوئی اوٹ نہیں تھی ان کے پاس۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے یہاں بھی فرمایا کہ ہم وہی اسی جو برا کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جو نیک کام کرے گا ہم اس کے لیے ایمان لائے گا ہم اس کے لیے خیر کا وہ کریں گے، خیر کا معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک اور جگہ پہنچے، سفر کے ایک اور مہم پر پہنچے۔ وہاں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ کچھ کسی اور کی بات نہیں سمجھتے تھے، اسے وہ اپنی زبان سمجھتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ایک ترجمان کے ذریعے ان سے کہا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہ ہمارے ارد گرد یاجوج اور ماجوج کی قومیں رہتی ہیں، وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں، بہت غارت گری کرتی ہیں ہم پر۔ تو جناب ذوالقرنین نے کچھ سامان منگوایا جس کی تفصیل بھی ہے کہ لوہے کی چادریں لائی جائیں۔ تو جب لوہے کی چادریں لائی گئیں اس پہ فرمایا کہ اس کو دھونکا گیا، شدید اس کو جب آگ کی طرح گرم کر دیا گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا وہ ڈال دیا گیا۔ پھر اس طرح اس دیوار، ان پہاڑوں کے درمیان کا جو خلا تھا اس کو اس طرح بھر دیا گیا اور اس میں ایسی دیوار بنا دی گئی کہ یاجوج اور ماجوج چاہتے بھی تو نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ جب اس کا انتظام سارا مکمل ہو گیا تو جناب ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ کام مکمل ہو گیا کہ دیوار بن گئی، اب یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے، لیکن جب اللہ کا وعدہ ہوگا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جس کے متعلق صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3346 میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑنے کی اور نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روز تھک کر سو جاتے ہیں۔ لیکن اگلے ایک دن جب قیامت کے قریب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ انشاءاللہ کہہ کر سوئیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل باقی دیوار چاٹیں گے۔ تو دیوار ویسی کی ویسی رہنے دی جائے گی، اگلے دن وہ دیوار چاٹ کے باہر نکل آئیں گے۔ یہ پورا مفصل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعہ ذوالقرنین۔ اللہ حافظ۔